السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سلیم ہے اور میرے نیٹو پلیس سرگودا ہے۔ فیصل آباد میں میڈر گارڈن میں رہتا ہوں اور ٹیکسٹائل کا کام ہے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے کتنا خوبصورت پلیٹ فارم دیا جہاں پہ کہ ہم نے تفسیر کو سنا۔ کافی عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی تھی، الرحیق المختوم، لیکن وہ کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی اور پڑھتے ہوئے آج سے شاید 10 سال پرانی بات ہے، تو اتنی یکسوئی نہیں تھی۔ تو اب جو بات یہاں پہ سنا ہے تو ایک دہرائی ہوئی ہے، اور پھر ایک ہم لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم جو چیز سامنے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے پڑھنے کے مقابلے میں۔ تو سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس جہاں سے جو سیکھا ہے وہ شاید وہ کتاب پڑھ کے مجھے اس طرح ذاتی طور پر سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید کوئی اچھا ریڈر ہو تو اس کو سمجھ میں آتا ہو، لیکن مجھے سن کے زیادہ فائدہ ہوا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے جو کہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ یہاں پہ آ کے بڑے عرصے بعد اس ذات پاک کا ایک تعارف ہوا کہ وہ ہمارے لیے کتنی کنسرن تھی۔ یہ کہیں مسنگ تھا۔ ہم بڑی شان کے قصیدے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ممبر سے بھی سنتے ہیں اور دوستوں میں بیٹھ کے بھی سنتے ہیں، لیکن یہاں سن کے احساس ہوا کہ وہ ذات پاک تو روئی ہے ہمارے لیے، آنے والوں سے ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو ہم تو بڑے خود نصیب ہیں مطلب اللہ کی اسمان کے ہم ان کے بھائی ہیں جن کو انہوں نے بھائی کہا۔ تو ہمیں یہ احساس مجھے جو بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مجھے یہ لگا کہ وہ ذات پاک جو ہے جو کہ مجھ سے 14 سال پہلے گزر چکی ہے وہ میرے لیے کتنی کنسرن تھی۔ ان کی وجہ سے ہم کلمہ کو ہیں۔ اب کلمہ کو ہونا اب احساس ہوتا ہے کہ کلمہ کو ہونا کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا انعام ہے۔ مطلب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں گا الٹیمیٹلی انشاءاللہ ایک کلمہ کو ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر کچھ دن پہلے میں نے ایک چھوٹی سی چیز پڑھی، وہ اس سے کنیکٹ ہو گئی، تو میری آنکھوں میں لٹرلی آنسو آ گئے کہ وہ پل صراط پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور امت گزرے گی تو سلم 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 کہہ رہے ہوئے کہ بچ جا گرنے سے بچ جا۔ تو اتنی فکر مند وہ ذات ہمیں نہیں پتا تھا۔ صحیح بات ہے کہ ہم اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ وہ ذات ہم گناہ گاروں کے لیے جو ان کے اتنے عرصے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی اتنی زیادہ کنسرن تھی۔ تو مجھے تو یہ تعارف ان کا اصل تعارف اب ہوا ہے، میں صحیح کہوں گا۔ اور دوسری جو بات سب سے اہم میں نے سیکھی کہ میں اپنا کام کرتا ہوں تو میرے پاس بہت زیادہ فری ٹائم ہوتا ہے، میرا کوئی ذاتی کام میرا زیادہ نہیں ہوتا، میں نے لوک آفٹر کرنی ہوتی ہے۔ تو درود شریف جو مجھے ملا ہے، پہلے میں ذرا اس پہ لاپرواہی کرتا تھا صرف نمازوں کے بعد، تو اب یہ ہے کہ کوئی لمحہ بھی الحمدللہ مطلب ریاکاری نہ آ جائے، بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہم نے سیکھا ہے یہاں سے، یہ مجھے ملا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کلاس کے بعد سے کہ اب کوئی لمحہ فارغ بیٹھا ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے کہ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ تو اس کے اپنے ایک اثرات ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، جو بندہ ہر ٹائم پڑھتا ہے اس کے بعد آپ کی زبان سے کچھ غلط نہیں نکلتا، کوئی گند نہیں نکلتا، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ہر ٹائم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ اس زبان سے کچھ غلط بولیں، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کچھ غلط دیکھیں۔ جیسے موبائل ہے ہمارے پاس، ہم سب کے پاس ہیں، ہم سرفنگ کرتے ہیں، ہم براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہزار قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، سم ٹائم کمرشل ہی آ جاتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر۔ تو اب الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے آنکھ ہٹتی ہے کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، مطلب میں ہر ٹائم درود شریف پڑھنا ہے، میں نے وضو میں رہنا یہ میرے لیے نہیں ہے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی سامنے آتا ہے آنکھیں جھک جاتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میں اپنے تاثرات دے رہا ہوں کہ یہ مجھے ملا ہے۔ اور یہ بڑی معروف سی بات بھی ہے کہ مومن کا ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اور طرح کا ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو اور طرح کا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باہر نکل کر بھی ایسا ہی ہو جیسے میرے پاس بیٹھ کے ہوتا تھا تو فرشتے تم سے راتوں میں کلام کریں گے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں اس بات کا۔ تو دوبارہ بڑھایا ایمان جو مسنگ تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے اور ایسے مواقع اور ملتے رہیں۔ میں بڑا ہی سست آدمی ہوں، جاب کے بعد آفس سے آگے میں کہیں نہیں جاتا، لیکن میں 2 دن پہلی 2 کلاسز تو میں سرگودا سے آیا اور سیدھا آیا، بچے گھر پہ اتارے اور یہاں پہ آ گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد بھی کوئی چھٹی نہیں کی، حالانکہ میں بڑا سست آدمی ہوں۔ تو یہ مطلب میں کھینچا چلا آتا ہوں، صحیح کہوں تو
صحیح کہوں تو میں کھیلا چلا آتا ہوں، ورنہ میں بچوں کو بھی ویکینڈ کے علاوہ کبھی شام کو لے کے نہیں نکلتا. السلام علیکم. سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ.